سلوات پڑھ لیں گے. سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آیت کا مضمون یہ ہے کہ ہم ان پر غور کرنا چاہتے ہیں جنہیں اللہ نے بھیجا ہے. کیا بات ہے. لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، بتحقیق ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے. ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے. بھیجا جانے والا اور ہوتا ہے، نکالا جانے والا اور ہوتا ہے. جسے نکالا جاتا ہے وہ اور ہوتے ہیں، اور جنہیں بھیجا جاتا ہے وہ اور ہوتے ہیں. نکالنے میں خود پیغام یہ ہے کہ یہ نااہل ہے، اس لیے سے نکال دیا ہے. اور بھیجنے میں پیغام یہ ہے کہ یہ قابل ہے، اہل ہے، یہ کام کر سکتا ہے. اب میں اور آپ تو ہر ایک کو نہ بھیجتے ہوں، اللہ ان پڑھوں کو بھیجے گا، اللہ غیر پڑھے لکھے لوگوں کو بھیجے گا. تو ہم اور آپ جب کسی کو بھیجتے ہیں تو کتنا سجا کر بھیجتے ہیں. اللہ جب بھیجے گا تو پھر اللہ اپنے اعتبار سے سجائے گا. تو یہ تو طے کریں پہلے ہی مرحلے پر کہ بھیجنے والے اور ہیں، اور الحمدللہ یہ مجمع بھیجے جانے والوں کو مانتا ہے. اللہ بھیجتا بھی ہے، اللہ نکالتا بھی ہے. ایک لمبی لسٹ بھی ہے جو میں بتا سکتا ہوں کس کس کو نکالا اور کس کس کو بھیجا، مگر میں مختصر کہہ دیتا ہوں شیطان کو نکالا تھا، آدم کو بھیجا تھا. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ میرے بھائی میرے محترم مولانا منظور سولنگی صاحب تشریف فرمائے ہیں، اور میں ان کی وجہ سے بھی اور اپنی وجہ سے پہلے اور پھر مولانا کے احترام میں بہت زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، مختصر بات ہوگی. اور پھر منظور سولنگی صاحب کی جو خوش لہانی ہے اور جو ان کے گلے کا اثر ہے، جو ان کے علم کا اور ان کی نصیحتوں کا اثر ہے، وہ سلسلہ جاری رہے گا. پھر میں ایک مرتبہ آپ سے توجہ چاہوں گا. آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میرا گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا، میری طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی، مگر آپ میرا ساتھ دیں گے. لقد ارسلنا موسیٰ، بتحقیق ہم نے موسیٰ کو بھیجا. اللہ نے موسیٰ کو بھیجا ہے. اور ایک نبی کے بارے میں بھی اگر آ گیا نا کہ ہم نے نبی کو بھیجا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ سارے نبی بھیجے گئے. جو بھی نبی ہے وہ بھیجا گیا ہے. اور جب موسیٰ بھیجے گئے ہیں تو موسیٰ جس نبی کے وسیق کو پکار کر کامیابی لیتے رہے، اس مصطفیٰ کو اللہ نے کیسے سزا دیا؟ دیکھیں، قرآن فارمولوں کی کتاب ہے، قرآن اصولوں کی کتاب ہے. قرآن میں فارمولے اللہ نے دیے. اگر قرآن مجید میں ایک نبی کے لیے اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے اسے بھیجا ہے، تو پھر یہ فارمولہ بنا کے نبی بھیجا جاتا ہے. قرآن مجید سورہ مبارکہ رات کی 43ویں آیت میں جب کافروں نے نبی مکرم سے متعلق کہا تو اللہ نے ان کی بیان کو نقل کرتے ہوئے نبی کو تقویت پہنچائی. فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں. یعنی آپ جوڑتے چلے جائیے نا آیاتوں کو. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھیجتے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ بھیجے ہوئے نہیں ہیں تو اللہ کے مطابق وہ کافر ہے. توجہ ہے حضرات کی؟ ابھی بچہ جانا چاہ رہا ہے تو جانے تو اس کو. اچھا میرے بچہ کہیں جانا ہے تمہیں، تو یہ اتنی دیر بھی آ گیا تو اسے یہ بھی توجہ ہے حضرات کی؟ بات تھوڑی سی آپ کی توجہ کے ذریعے ہی سے آگے بڑھے گی. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھیجے ہوئے نہیں ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں بھیجا ہے. اور جو کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں، تو اب کیسے ثابت ہوگا کہ اللہ نے نبی کو بھیجا ہے؟ تو خود اللہ نے جواب دیا، ان سے کہہ دیجئے میری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے. یعنی نبی بھیجے گئے ہیں، اس پر دلیل یہ ہے کہ اللہ گواہ ہے کہ میں نے بھیجا ہے، اور وہ گواہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. سمجھنا چاہوں گا، اللہ تو گواہ بنتا ہے، اللہ کا گواہ بننا تو بنتا ہے، اس لیے کہ اللہ ہی نے تو بھیجا ہے. یہ عالم الکتاب کون ہے کہ جو یہ گواہی دے گا کہ یہ بھیجے ہوئے ہیں؟ یہ کوئی ایسا وجود ہے جس نے انہیں نبی بنتے ہوئے دیکھا ہے. اب جس نے انہیں نبی بنتے ہوئے دیکھا ہو
وہ بھی تو بتائے نا کہ اس نے کیا دیکھا ہے. تو مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں سمعت رنۃ حین نزل الوحی، جب نبی پر قرآن نازل ہوتا تھا تو میں رونے کی آواز سنتا تھا، ایک چیخنے کی آواز. قرآن اتر رہا ہوتا تھا تو ایک رونے کی آواز آتی تھی. تو میں نے جب پہلی مرتبہ ایسا ہوا، مولا فرما رہے سمعت رنۃ حین نزل الوحی، جب وحی نازل ہو رہی تھی تو میں نے رونے کی، چیخنے کی، چیخ کے رونے کی آواز سنی. تو میں نے کہا یا رسول اللہ ما ھذہ الرنہ، یہ رونا کس کا ہے؟ یہ کون بلبلا رہا ہے؟ کون چیخ رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا ھذا الشیطان، یہ شیطان ہے جو مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے تو روتا ہے. بات یہاں مکمل نہیں ہوئی. مولا علی فرماتے ہیں جب میں نے یہ کہا نا کہ یہ کون رو رہا ہے، سرکار نے فرمایا یہ شیطان رو رہا ہے. تو سرکار نے فوراً فرمایا یا علی انت تسمع ما اسمع وترى ما ارى، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو. الا علی نبی آبادی، تمہارے اور میرے درمیان سارے کمالات کمال پر ہیں، بس تم نبی نہیں ہو. حق اسی کا ہے نا کہ جو گواہ رسول بنے نبی کے پاس، جس نے نبی کو نبوت ملتے ہوئے دیکھا ہے. کیا بات ہے جیو. عزیزوں بھیجے ہوئے لوگ ہیں، یہ وہاں سے آئے ہیں. زمین ہمارے دادا آدم، زمین ہمارے جد رسول اللہ، وطن نہیں ہے مولا علی کا زمین. مولا علی کا وطن زمین نہیں ہے، یہ کہیں اور کے لوگ ہیں. بھائی بہت دیر اس مضمون پر بات ہو تو حسن بڑھ جائے گا. میں ایک نتیجہ خیز جملہ کہہ رہا ہوں، معراج پر جانا جہاں کمال تھا وہاں زمین پہ رہنا بڑی معراج. یہ تو ان کا اپنا گھر تھا بھائی، وہ معراج پہ جو جا رہے ہیں وہ تو اپنا گھر ہے ان کا. لہذا علامہ مجلسی نے تو نبی کی 180 معراجیں لکھی ہیں، 180 مرتبہ گئے معراج کا. یہ جس معراج کا ذکر قرآن میں آیا یہ آفیشل سفر تھا، یہ آفیشل سفر تھا، یہ سرکاری سفر تھا، جس کی وجہ سے سارا پروٹوکول دیا گیا، گاڑیاں سجائی گئیں، سواریاں بلائی گئی. صلوات پڑھ لیں محمد والے. میرا محترم سنی شیعہ مجمع، اگر ایک صلوات پڑھ کے تھوڑا سا آگے آ سکیں تو عنایت ہوگی. تھوڑا سا اور جگہ بنائیے، میرے کچھ عزیز بیٹھ جائیں گے تو انہیں زیادہ ثواب ملے گا. ایک صلوات اور پڑھے نبی کی ذات. اس سے بلند صلوات پڑھ لیں. میں ایک جملہ کہہ گیا ہوں تو تھوڑا سا آپ سے اور توجہ چاہتا ہوں کہ اس گھرانے کا وطن یہ نہیں ہے، یہ کہیں اور کے رہنے والے ہیں. اور جو جہاں کا رہنے والا ہوتا ہے نا، جب وہ وہاں سے آتا ہے کسی اور جگہ تو ہم لوگ تو پہچان لیتے ہیں یہ کہاں سے آیا ہے. توجہ ہے. ہمارے درمیان اگر کوئی ایسا بندہ آئے کہ جو ہمارے درمیان کا نہ ہو، ہمارے یہاں کا نہ ہو، تو ہم پہچان لیتے ہیں یہ کہیں سے آیا ہے، کسی اور انگریز ہے، ایرانی ہے، افغانی ہے، مختلف ممالک کے لوگ. اچھا پھر کپڑوں سے بھی پتہ چل جاتا ہے. بھائی بولیں گے تو پتہ چلے گا زندگی ہے یا نہیں ہے، لیکن کپڑوں سے تو یہ انگریز لگ رہا ہے. تو جب کوئی کہیں باہر کا آتا ہے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے یہ ہمارے درمیان کا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ وہاں کے اثرات کو لے کر آتا ہے، وہ وہاں کے اثرات کو لے کر آتا ہے، وہ وہاں کی چیزوں کو لے کر آتا ہے، اس کے ساتھ وہاں کی چیزیں جڑی بھی ہوتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کہیں اور کا ہے. عزیزان گرامی یہ سارا گھرانہ وہاں سے آیا ہے تو یہ وہاں کا اثر لے کر آئے گا، یہاں سے اثر نہیں لے گا. میں لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں. ہم سب فطرتاً اثر گزار بھی ہیں اور اثر پذیر بھی ہیں. ہم لوگوں پہ اثر چھوڑتے بھی ہیں اور ہم لوگوں سے اثر لیتے بھی ہیں. جس چیز میں ہم کمزور ہوتے ہیں، میری بات جا رہی ہے یا نہیں؟ جس چیز میں ہم کمزور ہوتے ہیں اس میں اثر پذیر ہوتے ہیں، اور جس چیز میں مضبوط ہوتے ہیں اس میں اثر گزار ہوتے ہیں. بھائی 2 گھنٹے تک اگر میں گلاب بیچنے والے کے دھکے پہ بیٹھ جاؤں تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کسی ماحول میں رہ کر آ جائے اور اس پر اس کا اثر نہ چڑھے؟
یہ کیوں بار بار کہتے ہیں مجلس میں آ جاؤ؟ یہ کیوں بار بار کہتے ہیں زیارت کرنے چلے جاؤ؟ اگر تمہارے اوپر شیطانی غلبات بڑھ گئے تو عمرہ کرنے چلے جاؤ، حسین کو سلام کرنے چلے جاؤ، اثرات ختم ہو جائیں گے اور نیکی کے اثرات آنا شروع ہو جائیں گے۔ مجلس ادا میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ جہاں یہ ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، خدمت مذہب ہے، اپنے مرحومین کی مغفرت کا سامان ہے، وہاں اس چھوٹے سے بچے سے لے کر اس بزرگ تک کی ضرورت بھی ہے۔ ہم سب کی ضرورت ہے۔ ہم فطری طور پر اثر پذیر ہیں۔ کیا معلوم بہت سارے لوگوں جو ایک ہفتے بعد انہیں آج ہی مجلس ملی ہو، کیا معلوم کسی کو 10 دن بعد آج ہی مجلس میں آنے کا موقع ملا ہو، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صبح بھی مجلس میں ہوتے ہیں اور شام بھی مجلس میں ہوتے ہیں۔ تو یہ مختلف باتیں ہیں نا سب کے ساتھ۔ یہ جو ہم جتنی دیر تک مجلس سے دور رہتے ہیں نا، ہمارے اوپر ماحول کی گرد چھانا شروع ہو جاتی ہے، اور اب جب ماحول کی گرد چھانا شروع ہو جائے تو اب بیماریوں کے لیے تو ویکسینیشن کی ضرورت ہے۔ عزیزو، کورونا سے بڑی وبا بتاؤں آپ کو؟ کورونا جو بھی بیماری گئی ہے، اس سے بڑی بیماری کو خود پسندی کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ اب یہ کورونا سے زیادہ خطرناک بیماری ہے جسے خود پسندی کہا جاتا ہے۔ میں ابھی آ رہا ہوں، اسی رستے سے ہم گزرے، ٹنڈو آدم سے آپ کی طرف جب آئے، راستے میں پھاٹک آتا ہے نا، ہے یا نہیں؟ ریلوے کراسنگ ہے نا، یہ کوئی 8-10 سال پرانی بات ہے منظور بھائی۔ میں یہاں سے جا رہا تھا، ٹنڈو آدم سے ادھر آ رہا تھا، ادھر سے وہاں جا رہا تھا، تو پھاٹک کے اوپر گاڑی ہماری آہستہ ہوئی، تو میں ایسے اسی ہولیے میں رہتا ہوں، آپ کا نوکر ہوں، اپنی ملت کا نوکری کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اسی ابا خبا امامے کے ساتھ بیٹھا تھا، تو پھاٹک کی وہ چھوٹی سی دیوار پر ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے دور سے دیکھ کر اس نے مجھے سلام اور یا علی مدد بولا۔ اچھا، جیسے ہی میں نے سلام کے بعد مولا علی مدد بولا تو وہ اتر کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگے مجھے اپنے لگتے تھے تبھی میں نے تمہیں سلام کیا۔ تو میں نے اپنے ڈرائیور سے، صاحب گاڑی روکو، مجھے پہلی دفعہ کوئی فقیر ملا ہے۔ یہ جو مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ فقیر نہیں ہوتے، یہ ذلیل ہے۔ مولا سجاد فرماتے ہیں منا کا میدان ایک فقیر لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا، مولا اپنے مسلح سے کھڑے ہوئے اس کے قریب جا کے فرمایا یہ سب مانگنے آئے ہیں، وہ منگتوں سے مانگ رہا ہے، اس سے مانگ جسے یہ سب مانگنے آئے ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص اپنی پریشانیاں اپنے جیسے کو بتاتا ہے وہ میری شکایت لگاتا ہے۔ میری شکایت لگانے چلے گئے تم اس کے پاس جو خود میرا فقیر ہے، جن کے پاس مسلح بھی ہو اور غازی کا علم بھی ہو، انہیں کہاں دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہے بھائی؟ 2 رکعت نماز پڑھیں، مولا عباس کو سلام کریں اور پھر مولا کے حوالے کر دیں کام۔ اپنے جیسوں سے اپنے مسئلے بیان کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم فقیر کہتے ہیں، یہ فقیر نہیں ہے، یہ ذلیل ہے۔ فقیر مانگتا نہیں ہے، دیتا ہے۔ تھک گیا میری باتوں سے۔ جیسے ہی میں نے گاڑی آہستہ کی، روکی، اور وہ فقیر قریب آنے لگے، سلام دعا یا علی مدد کا تبادلہ ہوا، مجھ سے کہنے لگا کہ اپنے ہو تمہیں کچھ دوں؟ آپ یقین جانیے میں نے کہا جی مجھے پہلا فقیر ملا ہے، میں آپ سے کچھ چاہتا ہوں، مجھے عطا کریں۔ کہنے لگا بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، یہ میرے ساتھ خود گزرا ہوا واقعہ ہے۔ کہنے لگا وہ فقیر، کہنے لگا قلندر کا فقیر تھا، وہ کہنے لگا کہ زہد کسے کہتے ہیں؟ تو میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی کسی بزرگ کے پاس، کسی عالم کے پاس، کسی بزرگ کے پاس، اللہ کے ولی کے پاس، کسی فقیر کے پاس جائے نا تو بولنا بند کر دیں، سننا شروع کر دیں۔ یہ عجیب بیماری لگی ہوئی ہے، ہر جگہ خود ہی بولنا چاہتے ہیں کہ جس کے پاس جاتے ہیں بس یہی بولتے رہے، باقی سب سنتے رہے۔ تو بچوں جوانوں جب کسی بزرگ کے پاس جاؤ اس سے سنو، کوشش کرو وہ زیادہ سے زیادہ بولے، وہ بزرگ جتنا بولے گا اس میں سے آپ کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہوگا۔ تو جب اس نے کہا نا کہ بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں، تو میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں، یہ طریقہ ہوتا ہے۔
بڑے کا احترام کریں تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے اور وہ پھر آپ کو کچھ عطا کر دے. میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں. کہنے لگے زہد کی 7 منزلیں ہیں. میں تمہیں پہلی منزل بتا رہا ہوں، اس پر عمل کر لو تو دوسری منزل بتانے کے لیے کوئی فقیر ملے گا. میں نے کہا عطا کریں. کہنے لگے زہد کی پہلی منزل کو ذات کی نفی کہتے ہیں. تھک رہے ہیں آپ میری بات؟ اپنی ذات کی نفی کرو. میرا نام ہے شہنشاہ حسین نقوی، سید شہنشاہ حسین نقوی. ایک صاحب نے مجھے کارڈ لکھ دیا، اس میں لکھا سید شہنشاہ حیدر کاظمی. میں نے کارڈ ہی واپس کر دیا. مثال دے رہا ہوں بھائی، کارڈ تو واپس کر، میرا نام غلط لکھا ہے. بھائی کاظمی بھی تو سید ہے، نقوی بھی سید ہے. اس نے اگر آپ کو کاظمی لکھ دیا تو کیا قیامت آ گئی؟ ناراض ہو جاتے ہیں. بھائی کو بھائی سلام نہیں کر رہا، تیرے بیٹے نے مجھے سلام نہیں کیا. ہمیشہ یہ کہاں لکھا ہے میرے عزیزوں کہ ہمیشہ بڑے کو سلام کیا جائے گا، بڑا کسی کو سلام نہیں کرے گا؟ ہمیشہ بزرگوں کو سلام کریں گے، بزرگ کسی کو سلام نہیں کریں گے. دنیا کے سارے بزرگوں کو کسی مٹکے میں ڈال کے گھوٹ بھی دیا جائے تو نبی کے جوتے کے برابر رہے گا. دنیا کے سارے بزرگوں کو اگر ایک جگہ بنا کر بٹھا کر ان کا کوئی گودا نکال لیا جائے تو سرکار کے ناخن پاک کے برابر نہیں ہے. سرکار سے بڑا تو کوئی بڑا نہیں ہے نا، کوئی بڑا سرکار سے بڑا نہیں ہے. سرکار دو جہاں مدینے کے بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے. مدینے کے بچوں نے یہ طے کیا کہ ہمیں کبھی سرکار سلام نہیں کرنے دیتے کہ ہم سلام کر لیں، خود سلام کر دیتے ہیں ہمیں، مگر آج ہم کچھ کریں گے کہ پہلے ہم سلام کریں. تو گلی کے کونے پہ چھپ کے کھڑے ہو گئے بچے. نبی کے آنے کا ٹائم ہوا کہ سرکار یہاں سے گزریں گے، جیسے ہی گلی میں مڑیں گے ہم فوراً کہیں گے سرکار آپ پر ہمارا سلام. نبی نے مڑنے سے پہلے آواز دی جو دیوار کے پیچھے چھپے ہوئے ان سے میرا سلام. یہ بولے ہیں میرے عزیز تو جو ہے ایک جملہ میرے شیعہ بچوں آپ سے کہہ رہا ہوں، سنی بچوں کو بھی یہی نصیحت کر رہا ہوں. ایک جملہ اپنی لغت سے نکال دو، اپنے دماغ کی لغت سے ایک جملہ نکال دیں، اور وہ جملہ یہ ہے، مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں. دروازے پر بیچارہ اسکاؤٹ کا جوان تلاشی لے رہا ہے، اس کا ہاتھ کھینچ کے کہا مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں. مجلس ہو رہی ہے، بڑا اجتماع ہو رہا ہے، کچھ ایسے مہمان آنے تھے کہ آپ کو ان کی وجہ سے سیکیورٹی بڑھانی تھی. اسکاؤٹ کو کھڑا کر دیا، وہ بیچارہ چیک کر رہا ہے، باڈی سرچنگ کر رہا ہے، کہ اس کا ہاتھ جھٹک کے کہتا ہے مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں. رستے میں کسی مثلاً پولیس نے روک لیا، کسی گاڑی کے کاغذ دکھا دیجیے، تو اسے مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں. یہ جملہ اپنی لغت سے نکال دو. پہلے تو یہ اگر آپ سے کوئی کہنا کہ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں تو اسے فوراً کہو تم خود اپنے آپ کو نہیں جانتے کہ تم کون ہو. تم اگر اپنے آپ کو جانتے ہوتے تو کبھی بھی تکبر کی جملہ نہ کہنا. اب یہ بیماری جسے خود پسندی کہا جاتا ہے، یہ ایک بیماری ہے، ایک بیکٹیریا ہے. اس بیکٹیریا سے، اس وائرس سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ بہت ذریعے ہوں گے، مگر آپ کو میں آسان ترین ذریعہ بتا رہا ہوں. اس خود پسندی کے بیکٹیریا سے بچنے کا ذریعہ فرش عزائے حسین. اس فرش پر اگر میرے بھائی اپنے گھر کی شادی میں آپ کو بٹھا دینا نا، ان کے گھر کے بچے کی کسی کی شادی ہو اور یہ شادی میں آپ کو بلا کر اس والے فرش پہ بٹھا دیں، آپ نہیں بیٹھیں گے. مگر یہاں تو آپ نے دیکھا ہی نہیں فرش کون سا بچھا ہوا ہے، یہاں تو توجہ ہی نہیں ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے کہاں ہیں. ہماری پالش لگے ہوئے جوتوں کے اوپر لوگ پیر رکھ کے چلے گئے، جوتا ہی بدل گیا ہمارا. ہم نے تو سوچا ہی نہیں کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ. مٹی لگ رہی ہے، پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے جی. یہ گھٹنا اٹھائیں گے تو اسے تکلیف ہوگی، جہاں بیٹھے ہو وہی بیٹھے رہو. بدن کو تکلیف ہو رہی ہے جی، سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سب خود پسندی کا انکار ہے. ہم سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہوئے نا، تھکے ہوئے آپ
ہم کوئی جوتی پہن کے تو نہیں بیٹھا نا، تھوڑی سی گردن ہلا دیجیے. ہم سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں. مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں. باہر ہوگا کوئی 200 ایکڑ کا زمیندار، باہر ہوگا کوئی فیکٹری کا مالک، باہر ہوگا کوئی 21ویں گریڈ کا افسر، لیکن جیسے ہی امام بارگاہ میں آیا حسین کا فقیر ہے. یہ تربیت کہاں سے ہو رہی ہے؟ کتنی بڑی نعمت ہے یہ عزاداری، کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے یہ حسین مولا کا ذکر، جو ہمیں دوبارہ پلٹا کر انسان بنا دیتا ہے. ناراض ہو رہے ہیں آپ؟ بڑی لائف، بہت شکریہ آپ کا. یہ جو بھیجے ہوئے لوگ ہیں نا، یہ وہاں کا اثر لکھ رہے ہیں. ہم بھی اثر لے رہے ہیں، اور یہ اثر پذیری میں نے کیا، اور اثر گزاری یہ فطرت کا حصہ ہے. جی مفتی عنایت علی شاہ یاد ہوگا تھا کہ سائنس زمانے میں مدرسے ہوئے. جی ہاں، مولانا مفتی عنایت علی شاہ نقوی خیرپور ریاست کے زمانے میں وہاں کے مفتی تھے وہ لیا کے سرائی کی زبان تھے. ہمارا ظاہر خیرپور کے حوالے سے ان سے خاص تعلق تھا. تو قم جب تشریف لے کر آئے تو 3-4 مہینے ٹھہرے ہوئے. تو میں نے روزانہ ہی ان کے ساتھ کسی نہ کسی مجتہد، آیت اللہ، کسی بزرگ عالم، کسی مدرسے کے وزٹ پہ وہ جاتے تھے. تو مجھے انہوں نے ساتھ رکھا تھا. محبت میں اس سے سیکھنا چاہتا تھا کہ اس بہانے ان سے کچھ سیکھ بھی لیں گے. جب وہ 2-3-4 مہینے کے بعد واپس پاکستان آ گئے تو کچھ مدت تک میرے دوستوں نے مجھے کہنا شروع کیا کہ تم سرائی کی زبان ہو. تو میں نے کہا نہیں بھائی، میری مادری زبان سرائی کی نہیں ہے. کہنا نہیں، تمہارا لہجہ سرائی کی ہوگا. تب مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے ساتھ رہ رہے کہ میرا لہجہ بھی سرائی کی ہوگا. یہ انسان اثر لیتا ہے نا. مرزا اسد اللہ غالب کتنا بڑا شاعر ہے. دہلی میں ان کا مزار ہے. میں جب گیا دہلی تو میں ان کے مزار پہ بھی گیا تھا. اسد اللہ غالب، مرزا غالب ہے نا ذہن میں. تو مرزا غالب دہلی میں ایک محلے سے دوسرے محلے جانے کے لیے انہوں نے تانگا روکا. تانگے والے سے پیسے بھی طے کیے کہ وہاں پہنچاؤ گے تو کیا لوگے. اس نے پیسے بھی طے کر لیے. اب بیٹھ گئے. آدھے رستے میں تانگے والے سے کہنے لگے تانگا روکو، مجھے اترنا ہے. اس نے کہا بھی تو وہ محلہ دور ہے. چلے نہیں، وہاں تک میری اردو خراب ہو جائے گی، کیونکہ وہ تانگے والے کی زبان سے ان کے اوپر اثر ہو رہا تھا. صلوات پڑھے ذرا محمد والے. تو یہ اثر لینا یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے، اور خاص طور پر بڑے سے اثر لیتا ہے. انسان بڑے چھوٹے پہ اثر ڈالتا ہے، یا جس میں کمزور ہوتا ہے اس میں اثر لیتا ہے، اور جس میں مضبوط ہوتا ہے اس میں اثر ڈالتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہاں سے PhD ہو کر آئے؟ میونخ یونیورسٹی، جرمنی سے. جرمنی کی میونخ شہر کی یونیورسٹی سے انہوں نے ڈاکٹریٹ کیا. انہوں نے PhD ڈاکٹر ہوئے. کوئی بات نہیں، جانور ہے، کیا کرے گا یہ، کچھ بھی نہیں کرتا. جانے دیں جانے. ہو گیا ایک سلوات میں. اس سے بلند سلوات. سب نے نہیں پڑھی سلوات. فرشتوں کی توجہ دلائیے مجمع پہ بلند سلوات. تو وہاں جا کر علامہ اقبال نے ضد پکڑ لی کہ میں تو جرمن زبان میں نہیں پڑھوں گا، میں تو انگریزی میں پڑھوں گا. اب وہاں کی زبان ہی انگریزی نہیں ہے. علامہ اقبال نے اتنا اثر ڈالا کہ وہاں کی زبان تبدیل کروائی گئی. اور اقبال کے بعد آج تک میونخ یونیورسٹی کی جو زبان تعلیم ہے نا، تعلیمی زبان ہے، وہ انگریزی ہے، ورنہ اس سے پہلے انگریزی نہیں تھی. اچھا، اقبال وہاں رنگینیوں میں رہے، خوبصورتیوں میں رہے. ہمارے بچے بھی وہاں پڑھنے گئے ہیں. جی ہمارے کوئی نہ کوئی آپ کے عزیزوں میں سے بچہ گیا وہ ہوگا. یہ ہمارے والے جب واپس آتے ہیں تو توتلے ہو کر بولتے ہیں. سندھی بھی توتلا ہو کے بولتے ہیں. کیا ہو گیا بھائی تمہیں؟ انگریزی بولتا ہوں. ارے بھائی آپ انگریزی 2 سال سے بول رہے ہیں، 25 سال تو سندھی بولتے رہے.
ہماری زبان کو اثر لے لیتے ہیں نا. کبھی انہیں سندھی سکھتی, کبھی انگریزوں کو سندھی سکھائی, کبھی انگریزوں کو اردو سکھائی, انہی سے سیکھ کر آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں. علامہ اقبال نے وہاں ضد پکڑ لی کہ میں ایسے پڑھوں گا, ایسے نہیں پڑھوں گا, اور یہ پڑھوں گا اور یہ نہیں پڑھوں گا, کیونکہ مضبوط طالب علم تھا. واپس آ جانے کے بعد تو علامہ اقبال کو انگریز ہو جانا چاہیے تھا نا, مگر واپس آ کر اقبال اور مضبوط انقلابی بن گئے. آپ علامہ اقبال کے اشعار دیکھیے جو انقلابی فلسفہ خودی ہے, فلسفہ بے خودی ہے, فلسفہ عشق ہے. علامہ اقبال نے فلسفہ عشق دیا ہے, فلسفہ بے خودی دیا ہے, اور یہ اندر سے تبدیلی لے کر آؤ تاکہ معاشرے میں تبدیلی آئے. اقبال کا فلسفہ یہ تھا. واپس آ کر تو اقبال اور زیادہ بڑے انقلابی ہو گئے. ان کا تو انقلاب چھوٹ جانا چاہیے تھا. وہ کیوں ہوا ایسا بھائی, کیوں ہوا؟ اقبال نے 2 مصروں میں اس کا جواب دیا ہے. آپ کی توجہ میں بچانا چاہتا ہوں. اقبال نے یہ جواب دیا کہ میں جو وہاں سے اثر لے کر نہیں آیا بلکہ وہاں اثر چھوڑ کر آیا ہوں, اس کا کوئی سبب تو ہوگا. اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ, فرنگی خیرہ نہ کر سکا, میری آنکھیں خیرہ نہیں ہوئی ان کی خوبصورتیوں کو دیکھ کر. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. سرما لگایا ہے وہ مدینے اور نجف کی خاک کا سرما ہے. جس کی آنکھوں پر نبی ہو, جس کی آنکھوں میں علی بسا ہو, اسے کوئی اور چیز پھر نظر نہیں آتی. خود کو مضبوط بنانا ہے. مجھے اپنے شعر بھی یاد آ رہے ہیں منظور بھائی, کچھ شعر کہہ لیتا ہوں. میرے بابا بھی شاعر تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. میرے دادا بھی شاعر تھے, اور میں تو شاعر ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا اس لیے کہ کوئی شاعری جاننے والا کہیں مجھے پکڑ نہیں لے. کہ شاعری جانتے ہو تو پھر یہ راز بتاؤ اور وہ رمز بتاؤ, تو میں تک بندی کر لیتا ہوں, تھوڑا بہت شعر کر لیتا ہوں. اپنے مضمون میں جو اس وقت بات کر رہا ہوں اس پر مجھے اپنا 1-2 شعر یاد آ گئے. میں نے عرض کیا تھا کہ سرمے طور لگا. اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اور میں نے عرض کیا کہ سرمے طور لگا دیدے تر پیدا کر. تور کا سرما, کوہ طور کا سرما. سرمے طور لگا دیدے تر پیدا کر, شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. بڑی عنایت, بہت شکریہ آپ کا. شعر تو ایسے ہی سنا جاتا ہے بھائی. تو عرض کر رہا تھا کہ سرمے طور لگا دیدے تر پیدا کر, شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر, اور ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے؟ ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے؟ ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا. ڈوب کر پار اترنے کا, ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر, اور انجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے. شعبان کا مہینہ ہے, آپ کی توجہ چاہوں گا. الاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے, اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر. اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر, اور ہر چمک, جس شعر کی خاطر میں نے آپ کو 3 شعر سنا دیے, ہر چمک دیکھ کر رک جانا کہاں اچھا ہے. ہر چمک دیکھ کر رک جانا کہاں اچھا ہے, خود کو مضبوط بنا, شمس و قمر پیدا کر. یہ جو استقلال ہے نا, یہ جو خود اعتمادی ہے, یہ جو اپنے اوپر اعتماد ہے, یہ انسان کی ترقی کا راز ہے. اور پھر اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو تو کسی اور کی طرف دیکھنا ہی کھینچتے ہیں. جن کے پاس کربلا ہو, جن کے پاس مولا علی ہو, جو صحیفہ سجادیہ رکھتے ہوں, انہیں کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جا بھی نہیں سکو گے, فائدہ بھی نہیں ہوگا جانے کا. مولا صادق فرماتے ہیں ہمارے علاوہ, صلوات ہدیہ کریں محمد, ہم اہل بیت کے علاوہ اگر کسی سے دین لوگے تو ایسا ہی ہے جیسے میٹھا پانی چھوڑ کر کڑوا پانی لے رہے ہیں.
आब زلال مائے عذب قرآن نے کہا ہے سبحان اللہ تازہ میٹھا پانی. واہ واہ صحت مند صحت کے لیے وہ منرل واٹر منگائیے جی. کیوں بھائی منرل واٹر منگائیے؟ کیونکہ اس کے اندر جراثیم نہیں ہے. جتنا سالم پانی ہوگا اتنی صحت اچھی ہوگی جی. اہل بیت سے لینا سالم پانی لینا ہے. میں نے کہہ دیا تھا, میں زیادہ نہیں رحمت کہنا چاہوں گا. حضور صاحب دل سے کہہ رہے ہیں پڑھو صلوات عطیہ کریں نبی کے. بسم اللہ باپ کو رستہ دیجیے, آگے کلیئر رستہ دیجیے. ایک اور پڑھ لیں گے صلوات. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا, ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے. ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے. حضرت موسیٰ, حضرت آدم, حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ, حضرت ابراہیم, ہمارے نبی, تمام نبی اللہ کے سفیر ہیں جی. مولا علی تو فرماتے ہیں نحن سفراء اللہ, ہم اللہ کے سفیر ہیں. سفیر کو بھیجا جاتا ہے ایک مملکت کا نمائندہ بنا کر. ایسا ہی ہے, ہر ملک کے اندر ہر ملک کا سفیر بیٹھا ہوتا ہے. توجہ ہے تو یہ جو ملک ہے نا, اس میں اللہ نے اپنا سفیر ان ہستیوں کو بنا کر بھیجا ہے. سفیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ سفیر کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس مملکت کی ترجمانی کرتا ہے, دوسرے ملک میں اپنے ملک کی ترجمانی کرتا ہے. اس ملک میں رہنے والے افراد, جب فرض کریں پاکستان آپ لے لیجیے نا, پاکستان کا سفیر اگر کسی ملک میں بیٹھا ہے تو اس ملک کے اندر اگر کوئی پاکستان آنا چاہے گا تو وہ پاکستان کے سفیر کے پاس جائے گا ویزا لینے کے لیے. ایسا ہی ہے, مسئلوں کو حل کروانے کے لیے. اگر اس کو معلومات ہی نہ ہو, اس سے اپنے وطن کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہ ہو, تو وہ کیسا سفیر ہے؟ اس سے جا کے کہیں جائے میں تو نہیں بتا سکتا, میں تو جواب نہیں دے سکتا, پھر تم سفیر کس بات کے بنے گا؟ تم سفیر تو جب بنو گے جب مکمل ترجمانی کرو. اب عزیزو, اگر کسی نبی نے, ہمارے نبی نے یہ کہہ دیا ہوتا کہ مجھے علم نہیں ہے, تو اس میں اس نبی کے بارے میں کوئی منفی بات ہے یا بھیجنے والے نے کسے بھیجا ہے؟ بھیجنے والے نے جسے بھیجا ہے وہ تیاری کر کے بھیجے. عزیزو میرے بھائیوں, میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں نا, اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے. دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے غرض نہیں ہے, مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں میرٹ کو کمال دیا جاتا ہے. ہر جگہ ہر بچے کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے میرٹ پہ تقرریاں, میرٹ پہ داخلے, میرٹ پہ تبادلے, میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس بھی دو تو میرٹ پہ دو. ہر جگہ میرٹ میرٹ میرٹ. ہم 1400 سال سے مجلس ہی اس لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ مانا جائے. جتنا بڑا عالم اللہ نے اس گھرانے کو بنایا ہے, مجھے کوئی غرض نہیں ہے کون کسے اپنا بڑا مانتا ہے, مگر دنیا کے سارے بڑے جو یہ کہتے نظر آئے علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. یہ وہاں سے پڑھ کر آنے والا گھرانہ ہے. نبی مکرم کو اللہ نے پڑھا کر بھیجا ہے اور آیات کے ساتھ, آیات کا مطلب وسائل دے کر بھیجا ہے. لقد ارسلنا موسیٰ پہ آیات کے نام, ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ بھیجا, یعنی ہم نے موسیٰ کو اہتمام کے ساتھ بھیجا ہے, سجا کر بھیجا ہے, وسائل دے کر بھیجا ہے, سہولتیں دے کر بھیج. وہ یہ نہ کہ یا اللہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا, تو نے مجھے منع کر بھیج دیا. سارے کمالات دے کر بھیجا ہے ہم نے موسیٰ کو. موسیٰ کو جب سارے کمالات دے کر بھیجا تو موسیٰ جب مدد مانگتے تھے نا غیب سے, تو ایک روح القدس مدد کرنے کے لیے آتا تھا. قرآن کہہ رہا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, ہم نے ان کی مدد کی ہے روح القدس کے ذریعے سے. ایک روح القدس مدد کرنے کے لیے جو نبیوں کی مدد کے لیے جایا کرتا تھا, ہم اسے اپنی زبان میں علی کہتے ہیں. بھائی آپ کی توجہات بڑھ گئی ہیں یا نہیں؟ مولا علی کے القاب میں ایک بڑا پیارا حسین لقب ہے کرار. ڈرتا نہیں رہو بھائی, تھوڑی سی بات. کرار مولا علی کا لقب ہے. لَأُوتِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ, کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. کل نبی فرمائے کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا, جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا. سنا ہوا ہے نا لقب مولا علی کا؟ جی
منظور صاحب ایک بڑے طبقہ تو بڑا ٹک ٹکی باندھ کے مجھے دیکھ رہا ہے، کہہ رہے ہیں صاحب بس ان کو دیکھتے رہو، سننے کی بات کوئی اور کرے۔ ماشاءاللہ، خدا کے واسطے تھوڑی سی گردن ہلا دو بھائی۔ ہم ایک جگہ مجلس پڑھ رہے تھے تو ایک صاحب اتنا غور سے دیکھ رہے تھے، میں نے کہا صاحب ان سے زیادہ تو سمجھداری کوئی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گر پڑے، میں نے پوچھا بھائی یہ گر کیوں گئے تھے مجلس میں؟ بیٹھے بیٹھے گر گئے تو کہنے لگے برابر والی کی کھونی لگ گئی تھی، آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں۔ تھوڑی سی بات آپ بول رہے ہیں بھائی، سبحان اللہ بولنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں، اللہ کی تسبیح ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح ہے، سب مل کر کہیں سبحان اللہ۔ پھر دوبارہ کہیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، سنی سا ماحول بن گیا، ایک دفعہ پھر کہیں سبحان اللہ۔ بلند صلوات دیا کریں۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ہمیں سنیت بھی ہے صحیح، ہمیں سنیت بھی ہے نا۔ ہاں میں خود سنی ہوں، کوئی نہیں سکتا کوئی شیعہ ہو وہ سنی ہو۔ جی تو بات یہ ہو رہی ہے کہ وہاں سے بھیجے گئے ہیں، یہ وہاں سے مولا علی کا لقب کرار، مولا کا لقب کرار۔ کرار کا مطلب استاد آیت اللہ باقر فخار اس وقت اصفہان میں ان کا درس خارج ہے، ایک اللہ کا عارف بندہ، اللہ کا ولی بندہ۔ مجھے توفیق رہی ہے ان کی جوتیاں سیکھی کرنے کی، جب وہ قم میں تھے، جب ہم قم میں تھے تو وہ بھی قم میں اس وقت پڑھانے کے لیے استادوں کو بلایا جاتا تھا مختلف شہروں سے، تو انہیں بھی قم میں بلایا گیا تھا، تو ہم کچھ دن ان کی خدمت میں رہے، پھر وہ ہمارے واپس جانے کے بعد اپنے وطن اصفہان واپس چلے گئے۔ تو میں جب بھی جاتا ہوں زیارت کرنے، مولا کی زیارت کرنے، بیوی کی زیارت کرنے، تو استاد کو سلام کرنے ضرور دیتا ہوں۔ ان کی سائیں ایک کتاب ہے 2 جلدی مولائے معرفت، مولا علی کے بارے میں، کتاب کا نام ہے مولائے معرفت۔ مولا عباس کے بارے میں ان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے سقائے معرفت، معرفت کا پانی پلانے والا۔ یہ حضرت عباس کی زندگی پہ ان کی کتاب ہے۔ تو مولائے معرفت جو مولا علی کے فضائل پر ان کی کتاب ہے، وہ عرفا کا قلم اپنا ہوتا ہے، عرفا کا انداز لکھنے کا اپنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے مولا کی شان میں ایک کتاب لکھنے میں یہ والا نقطہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ان کا لکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کرار کا مطلب میدان میں پلٹ پلٹ کر حملہ کرنا نہیں ہے۔ کرار کا مطلب علی تو پلٹ کر آتے ہی نہیں ہے، علی جاتے کہاں ہے جو پلٹ کر آئے؟ میں تھوڑا سا بات کریں، علی بھاگنے پہ والے کے پیچھے تو جاتے نہیں ہیں۔ جب مولا علی سے پوچھا جب آپ میدان میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے کسے مارتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جب میدان میں جاتے ہیں گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے کو، اونٹ پہ بیٹھے ہوئے کو، لوہا جس نے زیادہ پہنا ہوا ہوتا ہے اسے، سر پہ جس نے لوہے کی ٹوپی رکھی ہوئی ہوتی ہے اسے مارتے ہیں۔ آپ پہلے میدان میں مارتے کسے ہیں؟ علی سے کوئی مولا کا چاہنے والا مجاہد پوچھ رہا ہے۔ مولا نے فرمایا جب میں میدان میں اترتا ہوں تو سب سے پہلے سرداروں کو مارتا ہوں، مزدوروں کو نہیں مارتا۔ بھائی سرداروں کو مارو، مزدور خود ہی بھاگ جائیں گے۔ فرماتے ہیں میں خون کم گراتا ہوں زمین پر، اور پھر کسی کے پیچھے بھاگتے نہیں تھے مولا، جاتے نہیں تھے۔ جا رہا ہے تو جانے کے پیچھے مجبور ہے، مجبور کے پیچھے کیا جا رہے ہیں؟ جو مولا سے بچ کر ڈر کر بھاگ رہا ہے تو مجبور ہے، مجبور کو مارنا تو علی کا کام ہی نہیں ہے، اس لیے نہیں پیچھے جاتے تھے۔ تو اب کرار کا وہ فرماتے ہیں کرار کا مطلب میدان میں پلٹ پلٹ کر حملہ کرنا نہیں ہے، ہر زمانے میں نبیوں کی مدد کرنے جو بار بار آیا۔ صلوات پڑھ لیں مولا علی کی ذات پر۔ اور بلند صلوات میں بھی یہ گھرانہ، یہ خانوادہ وہاں سے بھیجا گیا ہے، تیاریوں کے ساتھ بھیجا گیا ہے اور سجا کر بھیجا گیا ہے، اور یہ آیات لے کر آئے ہیں، وسائل لے کر آئے وہاں سے۔ ان کے وسائل میں سب سے بڑا وسیلہ ان کی بات مضبوط رہے وہ ان کا علم ہے، اور پھر کیا وذکرہم بایام اللہ۔ پہلے تو کہا نخرج قومک من الظلمات الی النور، موسیٰ ہم نے تمہیں تیاری کے ساتھ بھیجا ہے، موسیٰ کو ہم نے تیاری کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے آئے۔
اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں. اور کیا کریں؟ وذکرہم بایام اللہ. اور ان کے سامنے، اپنی امت کے سامنے اللہ کے ایام کو دہراؤ. اللہ کے ایام، میرے اور آپ کے ایام تو ہیں، اللہ کے ایام کا کیا مطلب؟ اللہ کا دن کون سا ہوتا ہے؟ اللہ کا تو ہر دن ہے. یہ اللہ کے ایام کا بس کیا مطلب ہے؟ میرے معصوم امام اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں نحن ایام اللہ، ہم اہل بیت اللہ کے دن ہیں. اللہ کے ایام کو بار بار دہراؤ، اور یہی صبر کرنے والے اور شکر کرنے والوں کے لیے کھلی آیت ہے. عزیزو، یہ وہاں سے جو چیزیں لے کر آئے نا، ان میں سے ایک چیز ہے صبر. یہ وہاں سے صابر بنا کر بھیجے گئے. تم ظلم کر کر کے تھک جاؤ گے، ہم صبر کر کے تھکیں گے نہیں. دنیا کا ہر قسم ظلم کا اپنا لیا جائے، مگر جو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط کھڑے نظر آتے ہیں وہ حسین ابن علی. علامہ نقل صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ ہے پر ان گنت دلیلیں ہیں. اللہ ہے، یہ دلیل، وہ دلیل، وہ دلیل، وہ دلیل، ان گنت دلیلیں ہیں کہ اللہ ہے، مگر اللہ ہے پر سب سے بڑی دلیل حسین کا اطمینان ہے. عصر عاشور، عاشور کے دن عصر کے وقت میں جو امام حسین کا اطمینان ہے وہ خود دلیل وجود پروردگار ہے. اللہ ہے کیسے مانو گے؟ حسین مطمئن ہے. عزیزو، میں نے بات مکمل کی. قصائد تو اہتمام کے ساتھ میرے بھائی پڑھیں گے، مگر دو جملے ضرور کہنا چاہوں گا. حسین نے لاشیں بہت اٹھائی، بلکہ صبح سے لے کے عصر تک ہر لاشا خود اٹھایا. غلاموں کا لاشا بھی کسی اور کو اٹھانے نہیں دیا. جب کوئی پڑھ کے کہتا تھا نا مولا یہ غلام ہے، تو فرماتے تھے یہ میرا مہمان ہے، یہ حسین کی محبت میں کربلا آیا ہے، اس کا لاشا میں خود اپنی گود میں اٹھا کے لے کے جاؤں گا. اللہ نہ کرے ہم پر کوئی ایسی آزمائش آئے، اگر ہم ایک دن میں 3 جنازے اٹھا لیں نا تو ہماری طبیعت بگڑ جائے، ہم سے پھر چلا پھرا نہ جائے، ہمارے اوپر کیا غم طاری ہو اس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن حسین مولا نے کربلا میں 72 لاشیں اٹھائے. بعض روایات میں ہے 96 لاشیں اٹھائے. امام نے ہر لاشا خود اٹھایا، مگر عزیزوں 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے. لاشیں تو سب لے آئے مگر 4 لاشوں پہ بہت روئے. ایک لاشا ہے قاسم کا لاشا، امام حسن کے بیٹے کا لاشا. دوسرا لاشا ہے عباس علمدار کا لاشا. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، تکلف کر کے نہیں روئیے گا. میں 2-3 جملے کہوں گا، بس مختصر بیان کر رہا ہوں. دوسرا لاشا ہے حضرت عباس کا لاشا. تیسرے لاشے کا نام بتاؤں، وہ ہے علی اکبر کا لاشا. امام حسین نے اپنے بچے کے سینے سے برچی کا پھل تو نکال لیا، لیکن جب خون کا فوارہ جاری ہوا نا تو چہرے پہ چہرہ رکھ دیا، سینے پہ سینہ رکھ دیا، لبوں کے گوسے دینے لگے اور فرمایا علی اکبر حوصلہ کرو، تمہارے نانا پانی پلانے آ رہے ہیں، جامع کوثر لے کر آ رہے ہیں، اجرکم اللہ. اسی لمحے ایک مرتبہ حضرت علی اکبر نے دم نکلنے کو ہے، سانس اکھڑ رہی ہے، شہادت قریب ہے حضرت علی اکبر کے، کہ ایک مرتبہ اسی کیفیت میں آواز دی السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو. امام حسین نے فرمایا علی اکبر کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا بابا نانا رسول آ گئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں 2 جام ہیں، کوثر کے 2 جام ہیں، ایک مجھے دے رہے ہیں اور ایک کہہ رہے میں حسین کے لیے لے کر آیا ہوں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حق ہے بلند آواز سے گریہ کرنا. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہیں روئے. بس 2 جملے سے اور کہہ رہا ہوں عزیزو. یہ تیسرا لاشا تھا جس پر حسین مولا بہت روئے. اور چوتھے لاشے کا نام بتا دوں، وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا. وہ لاشا، وہ علی اصغر کا لاشا، وہ 6 مہینے کے بچے کا لاشا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ابھی 3-4 سال پہلے 6 محرم کو ایک جوان میرے پاس آیا، اشرف پڑھ رہا تھا میں کراچی میں، تو میرے پاس آ کے کہتا ہے 6 محرم تھی، مجھ سے کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا ہوں اور میں نے اپنی بڑی بہن سے کہا کہ باجی مجھے مچھلی تل کے دے دو. تو دادی کی آواز آئی، ناراض ہو دادی کہنے لگی محرم میں مچھلی نہیں کھاتے.
دادی مجھ سے کہنے لگی محرم میں مچھلی نہیں کھاتے. تو میں نے دادی سے کہا دادی حلال ہے خدا حلال ہے, ربیع الاول ہو یا محرم ہو. تو کہنے لگی ہاں تم آج جدید زمانے کے لوگ ہو نا, آج کے جو بچے ہیں وہ بڑوں کی باتیں نہیں مانتے, تو جاؤ جا کے مولانا سے پوچھ لو کہ میں مچھلی کھا لوں. وہ مجھ سے پوچھنے آیا تھا آپ کہیں گے تو میں کھا لوں گا. وہ جب بول رہا تھا میری آنکھوں میں آنسو آ رہے. میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں, مجھے اس کا جواب نہیں آتا, تم دادی کی بات مان لو. کہنے لگا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا مجھے اس کا جواب نہیں آتا, تم دادی کی بات مان لو. اس لیے کہ حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا. اما ترونا کیفا یتلذا, دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ بند کرتا, میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا. اجرکم اللہ, اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. جب اس بچے کے گلے پر تیر لگ گیا نا تو امام نے بچے کے لاشے پر آبا کا دامن ڈال دیا تھا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. میرا دل کہہ رہا ہے آپ سے ایک جملہ اور کہوں, جب جناب علی اصغر کا تذکرہ کیا کرے نا تو جناب علی اصغر کی ماں بی بی رباب کو سلام ضرور کیا. بڑا حوصلہ تھا اس بی بی کا, بڑا جگر تھا اس بی بی کا. 2 کمائیاں تھیں اس بی بی کے پاس, دونوں امام حسین کے حوالے کر دی. ایک علی اصغر, ایک سکینہ. ایک کو زندان شام میں چھوڑ کر آ گئی اور ایک کو امام حسین کی گود میں دے دیا. مجلس میں ہندو بھائی بھی آ کے بیٹھتے ہیں, ان کے ہاں کچھ رسم و رواج ہیں. میرا ایک ہندوستانی دوست مجھ سے کہہ رہا تھا, میرے ساتھ خم میں پڑھ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے بات آئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے شہر بنارس میں روز عاشور تعزیے کا جلوس نکلتا ہے, اور بنارس کے شہر میں جو کربلا, ہم نے ہر شہر میں کربلا بنائی ہوئی ہے نا, وہ کربلا میں جا کے تعزیہ رکھ دیا جاتا ہے, ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے. کہنے لگے جلوس نکلا عاشور کے دن, تو میں نے چند 4-6 دوستوں کو ساتھ لیا اور ہم اس رستے پہ چلے گئے جہاں جلوس کو جانا تھا کہ انتظام دیکھیں, صفائی ستھرائی دیکھیں, کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. کہنے لگے ہم جو آگے گئے جلوس بہت پیچھے تھا, تو ایک چوک پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی تھیں. ہندو عورتیں ایک چوک پر کھڑی ہوئی تھیں. کہنے لگے جب ہم قریب گئے تو ایک اور بات عجیب سی لگی, اور وہ یہ کہ ہر گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ. شیر خوار بچوں کی مائیں اپنے اپنے بچوں کو گودیوں میں اٹھا کر وہ اس چوک پر آ کے کھڑی ہو گئی تھی. کہنے لگے ہم برابر سے گزرنے لگے تو ایک ہندو عورت کی آواز آئی, بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو وہ مولانا کہنے لگے, میں نے کہا ہاں مسلمان ہیں. کہنے لگی مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ میں نے اس سے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے, تمہیں بابا حسین کا جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ تو کہنے لگی تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا. ہم اپنے بچوں کو اس وقت تک دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ کیا جائے. سلام ہو جناب رباب پر, اپنے بچے کے گلے پہ لگا ہوا تیر سے کہا, تو بس ایک جملہ کہا, مجلس میں اپنے حصے کی مکمل کر رہا ہوں. جب دیکھنا علی اصغر کے گلے میں تیر لگا ہوا ہے تو جناب رباب نے ننھے ننھے لبوں کا پیار کیا, بچے کے لبوں سے بوسہ دیا, پیشانی کا بوسہ دیا, اور امام حسین کو دیکھ کر فرمایا, یا اے میرے مولا, اے میرے سردار, اے میرے مولا, یہ لوگ تو اونٹنی کے دودھ پیتے بچے کو نہر نہیں کرتے. اور پھر علی اصغر کو دیکھ کر کہا, اب مثلوں کا یونہر, میرے لال کیا تجھ بچوں کو نہر کیا جاتا ہے؟ فرمایا اے میرے والی, اس بچے کو قبر کے حوالے کر دے, ایک گھوڑوں کی ٹاپیں برداشت کر پائے گا. اللہ لعنت اللہ علی القوم.